اور یزیدی اسلام میں فرق. لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عورتوں کو بہت ہائی اسٹیٹس اور بہت زیادہ عزت اور احترام دیا گیا. کل جو میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، بیان بھی نہیں کیا تھا، جلدی میں رہ گیا تھا، جان بوجھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی سن لیجیے. بہت مشہور واقعہ تو ہے، لیکن بہرحال ایک مرتبہ مشہور واقعات بھی انسان کو ہلانے کے لیے بہت ضروری ہے ان کی تکرار. سعد ابن معاذ کتنا عظیم صحابی، کتنا عظیم صحابی، اتنا عظیم صحابی ہے کہ مولا کا ایک جملہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے کافی. یہ علی کا کلام ہے، کلام الامام، امام الکلام. ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری. جیسے میں نے پرسوں نہیں کلی کی مجلس میں کہا، شہزادی کونین کے سارے فضائل ایک طرف، مولا کا اتنا سا جملہ نعم العون للعبادہ ایک طرف، یہ علی کا کلام. اسی طرح سے سعد ابن معاذ کے لیے مولا کا ایک جملہ. جنگ خندق کا ذکر تو آپ نے بہت سنا. جنگ خندق میں ایک ہی مسلمان شہید ہوئے، وہ سعد ابن معاذ. وہ بھی میدان خندق میں نہیں، وہاں تو ان کو تیر لگا، زخمی ہوئے. جب یہ لوگ واپس پلٹ کے مدینے میں آئے، رسول اللہ کو اتنی محبت تھی سعد سے، کہا میری مسجد کے صحن میں ان کا خیمہ لگایا جائے جس میں ان کا علاج. لیکن بہرحال زخم بڑھتا گیا، شہید ہو گئے. پیغمبر کی زندگی میں جنگ خندق کے فوراً بعد، جب پیغمبر کی وفات کے بعد اختلافات ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے، اس وقت مولا نے جملہ کہا کہ اگر سعد ابن معاذ زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی کی کہ ہمارا حق ہم سے چھینتا. مولا اگر کسی کے بارے میں یہ جملہ کہیں کسی غیر معصوم کے لیے، تو بڑی اسٹرانگ ان کی پرسنالٹی تھی. یہ مدینے کے اپنے پرانے باشندے تھے، اس لیے مدینے پہ ان کا بہت زیادہ اثر تھا. ان کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تھی کہ اہل بیت کے خلاف کوئی ظلم کرتا. لیکن جنگ خندق میں شہید ہو گئے. اور پھر شہادت کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح پیغمبر نے ان کو عزت دی اور احترام دیا، جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہوا ہے، پیغمبر نے ان کے غسل و کفن کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو فاطمہ بنت اسد کے لیے کیا تھا، کہ اپنا کرتا بھجوایا کہ اس کو کفن میرے کرتے میں دیا جائے گا. اور اس کے بعد پیغمبر نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو 70 مرتبہ نیت کی اور پھر نماز جنازہ شروع کی، یعنی 70 اللہ اکبر شروع میں کہے. یا رسول اللہ، نماز جنازہ میں 5 اللہ اکبر ہوتے، پہلا تو ایک ہی ہوتا، 70 کیوں؟ کہا کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا، آسمان سے 1000 فرشتے اتر کے آتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آسمان کی عبادتیں بند کرو، سعد ابن معاذ کے جنازے میں جا کے شریک ہو جاؤ. ہم آسمان پہ اپنے مسلح لپیٹ کے یہاں آتے ہیں. ابھی پیغمبر نے ان کو آتا دیکھا، دوبارہ اللہ اکبر کہا، لیکن ایک بار پھر 1000 فرشتے آ گئے، 70,000 فرشتے، کیونکہ 70 لوگوں نے گنا، 70 کاؤنٹ کیا، 70 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی. آسمان کے فرشتوں کی آسمان کی عبادت بند کرائی جا رہی ہے اس نماز جنازہ کی وجہ سے. اور پہلے بار اسلام میں یہ سنت آئی جو آج تک باقی ہے. کون سی سنت؟ کہ جب پیغمبر نے سعد کا جنازہ اٹھوایا تو پہلے تھا کہ جنازہ اٹھاؤ جہاں کندھا دو دے دو. نہیں، پیغمبر کبھی آگے کندھا دیتے ہیں، کبھی پیچھے کندھا دیتے ہیں، کبھی رائٹ سائڈ پر، کبھی لیفٹ سائڈ پر. لوگوں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج آپ گھوم کیوں رہے تھے؟ کہا کہ میرے ساتھ جبرائیل اور میکائیل بھی اس جنازے کو کندھا دینے آ رہے تھے. جب وہ دونوں پیچھے جاتے تھے تو میں آگے آ جاتا تھا، دونوں آگے آتے تھے میں پیچھے جاتا تھا، دونوں رائٹ پہ جاتے تھے میں لیفٹ پہ جاتا تھا، دونوں لیفٹ پہ جاتے تھے تو میں رائٹ پہ چلا جاتا تھا. جبرائیل اور میکائیل جنہوں نے مولا کے جنازے کو کندھا دیا تھا، وہ سعد ابن معاذ کو پیغمبر نے قبرستان میں دفن کیا، ان کو جنت البقیع. آج بھی آپ جائیں گے تو جنت البقیع میں دور سے قبر نظر آئی. اب تو بقیع میں کسی قبر پہ جانے ہی نہیں دیتے، بہت دور سے نظر آئے گی، لیکن ہے آج بھی قبر. لیکن جیسے ہی قبر بند کر کے پیغمبر باہر نکلے، ایک مرتبہ پہلے تو مڑ کے دیکھا، جیسے کوئی آپ کو پیچھے سے آواز دے تو آپ مڑتے ہیں نا. اور اس کے بعد پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار آ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی میں نے بقیع کے قبرستان سے قدم باہر نکالا، پیغمبر کے قدم خود ایک برکت ہوتی ہے نا، جیسے ہی باہر نکالا قبر کی دونوں دیواریں تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے درمیان لے کر سعد ابن معاذ کو دبایا. وہ جو فشار قبر کا عذاب کہلاتا ہے، جو قبر کا پریشر ہے، جو قبر کی پہلی رات کا سخت ترین عذاب ہے کہ پسلی کی ہڈیوں میں پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، انسان بال کی طرح باریک ہو جاتا ہے، وہ عذاب آنا شروع ہو گیا. ابھی رات نہیں آئی. یہ عذاب ہمارے اور آپ کے لیے رات کے وقت ہے. تبھی ہے کہ نماز وحشت سے قبر پڑھ لو تو مرنے والا اس سے بچ جائے گا، صدقہ دے دو بچ جائے گا. ابھی دن کا وقت ہے. پیغمبر
قبرستان بقی سے ایک قدم باہر نکالا اور عذاب آ گیا. یا رسول اللہ یقین نہیں آ رہا جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے نماز پڑھنے آئے, جن کے لیے فرشتوں کی نمازیں آسمان کی روک دی جائیں, جن کو جبرائیل و میکائیل کندھا دیں, جو جنگ خندق کے شہیدوں شہید راہ خدا کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرے سارے گناہ معاف ہیں, اور اتنے جلدی فشاور قبر. کہا جتنی ان کی نیکیاں قیامت میں یہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, انبیاء بھی ان کا رتبہ دے کے رش کریں گے. ایک پورے قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ساری بکریوں کے, اتنے گناہگاروں کی یہ بخشش کرائے گا. لیکن ایک گناہ ایسا کرتا تھا جس کی سزا ملی, اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت میں بڑا بد اخلاق تھا, بہت ہی روڈ تھا. بہت سے لوگ آپ کو ملے گھر کے باہر بہت خوش اخلاق ہیں, گھر کے باہر بہت اچھے, گھر کے اندر. تو اب یہ ہے کہ سعد ابن معاذ جیسا عظیم صحابی کے مولا جس کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کوئی ہمارا حق نہ لے سکتا تھا. لیکن یہ گناہ جس میں عورت کی توہین ہو رہی ہے, کوڑا مارنا پھر بھی آسان ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات زبان کا زخم کوڑے کے زخم سے زیادہ ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ممکن نہیں پولیس آ جائے گی, نہیں مسئلہ کہ اگر بیوی کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بن جائے گا نا, مجھے معلوم. لیکن میں آپ کو ان جرنل بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کتنا احترام عورت کو دیا گیا, ایکول بٹ ڈفرینٹ کہہ کر. اب ڈفرینٹ کے اوپر ایک جملہ سن لیجیے. کل میں نے آپ کو ایک اور اینگل سے بات بتائی تھی, وہ ایک ذرا لائٹر موڈ تھا, وہ چوکیدار کا واقعہ پلین کریش کا. اب آئیے سیریس, جہاں پہ اللہ کا رسول جس کو بٹھا کے چلا جائے. دیکھیں اطاعت اس کا نام ہے, یہ ہے اسلام. اسلام کے معنی کیا؟ ٹوٹل سبمیشن. یہ اسلام کا ڈکشنری میں میننگ ملیں گے. اسلام مانے تسلیم, اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا, ٹوٹل سبمیشن. جہاں پہ اسلام آ جائے اس کے بعد, اس سے پہلے نہیں. اسلام آنے کے بعد اب پھر اس کے بعد لاجک منطق پوچھنا چاہیے تاکہ احکامات دین پہ یقین بڑھے. لیکن کسی حکم پر عمل کرنے سے آپ یہ کہہ کے رک جائیں کہ جب تک کہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں عمل نہیں کروں گا, یہ اسلام نہیں. ہاں آپ کہیں عمل کروں گا لیکن ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ حکم کیوں آیا. شراب نہیں پیوں گا لیکن ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی وجہ ہے کہ نہیں. اگر وجہ بتا دی تو ٹھیک ہے, اگر وجہ نہیں پتا چلی تب بھی نہیں پیوں گا. میں گانا نہیں سنوں گا, حرام کیونکہ وہ رسول نے منع کیا, لیکن ذرا پوچھنا چاہتا ہوں وائی. لیکن اگر مجھے اس کا جواب نہ بھی ملا تب بھی میں عمل تو کروں گا, یہ اسلام. لیکن اگر آپ کہیں کہ جب تک کہ میری اپنی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی اس وقت تک عمل نہیں کروں گا, یہ اسلام نہیں ہے. یہ اگر اسلام ہے تو یزیدی اسلام ہے, یہ اگر اسلام ہے تو دشمنان اہل بیت کا اسلام ہے. غدیری اسلام ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے, جس کے لیے ایک چھوٹی مثال پھر اصل واقعہ. میدان کربلا کے یہ ظالم یزیدی کتنے لالچی تھے. ان میں سے جو لشکر آیا تھا میدان کربلا میں یزید کا, ایک بہت بڑی تعداد تھی جو دشمن اہل بیت شروع سے ہی تھی, وہ تو تھی اپنی جگہ. لیکن ایک ایسی تعداد بھی تھی جو اہل بیت کے دشمن نہیں تھے, وہ آئے تھے لوٹ مار کے لالچ میں. ان کو یہ لالچ دی گئی تھی کہ جاؤ میدان کربلا کے اندر ان کو شہید کرو, ان کا مال و اسباب لوٹ کے لے جاؤ. تو آپ کو پتا ہے نا یہ شام غریبہ کی روایت آپ سنتے بھی ہیں, اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو سناؤں گا بھی, کہ یہ اتنے لالچی ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کے کان میں بہت ہی سادہ سا گوشوارہ, یہ اہل بیت کی بچی ہے نا, یہاں کون سا سونا چاندی یا ڈائمنڈ کے سیٹ پہنے ہوئے ہیں, اس نے ایک معمولی سا گوشوارہ وہ بھی نہیں چھوڑا. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو اتنے ظالم ہیں, یہ ہے اصل موضوع, یہ ہے حسینی اسلام, وہ ہے یزیدی اسلام. حسینی اسلام کیا کہ جو اتنے ظالم اور لالچی ہیں, لوٹ مار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, انہوں نے بیمار کے نیچے سے بستر بھی کھینچ لیا, انہوں نے ایک وہ گوشوارہ بھی کھینچ لیا. خیمے ٹینٹس جو خیمے اہل بیت کے لگے, ایٹ لیسٹ 18 خیمے تو تھے نا. آج آپ جاتے ہیں عراق میں خیمہ گاہ کی زیارت کرتے ہیں, وہ پورا بلڈنگ کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں, کتنے اس کے اندر خیمے تھے اور کتنے اس کے باہر تھے. بھئی ام فروا کا خیمہ تو آج بھی باہر ہے, تو یہ سارے خیمے لگے تھے, کم سے کم 18 تھے. ایک خیمے کی قیمت کتنی ہوتی؟ خیمہ بہت ہی سستا نہیں ہوتا, کم از کم اس گوشوارے سے تو زیادہ قیمتی ہوتا. جنہوں نے وہ گوشوارے چھینے انہوں نے خیمے لوٹے کیوں نہیں, جلائے کیوں؟ یعنی خود خیمہ اٹ سیلف اس کو لوٹ کے لے جانا چاہیے تھا نا, وہ تو ان کا فائدہ ہوتا. جلائے کیوں؟ جلائے صرف اس لیے کہ انہوں نے لوٹنا ہی چاہا خیموں کو. لوٹنے سے مطلب خیمے کا سامان نہیں, خود خیمہ خود. لیکن خیمے میں بیویاں موجود ہیں, انہوں نے اپنی جگہ سے ہٹنے سے انکار کر دی.
کہا کہ نکلو باہر، ہم کو یہ خیمہ لوٹنا، خیمہ اکھاڑ کے لے جانا۔ بیویوں نے کہا نہیں ہٹیں گے، لیکن کیا کہہ کے کہا کہ نہیں ہٹیں گے؟ آقا حسین ہمیں یہاں بٹھا کے گئے ہیں تو جب تک کہ یہ خیمہ ہے یا ہم کو یہاں سے نہیں ہلنا۔ آخر مجبور ہو کہ انہوں نے آگ لگائی کہ خیمے جلیں تو یہ بیویاں نکلیں، اور پھر ایک سے دوسرے اور شام غریبہ کے مصائب، آخری خیمہ۔ یہ ہوتی ہے ٹوٹل سبمیشن، یہ ہے کربلا کا اسلام۔ وہ یزیدی اسلام ہے، یہ ہے غدیری اور حسینی اسلام کہ جہاں جس کو بٹھا دیا اس کو وہاں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی انجام دینا۔ عورت اس پہ راضی ہو کہ مجھے فرض کیجئے کہ اگر گھر میں بٹھایا، تو گھر میں تو نہیں بٹھایا لیکن اگر بٹھایا تو میں اسی طرح رہوں گی، اور مرد اس پر راضی ہو کہ اگر مجھے مثلا یہ کہا کہ گھر والوں کے لیے نانا نفقہ کرو، میں اس پہ راضی ہوں۔ اب آئیے اصل سیریس بات، بہت زیادہ آپ سنتے ہیں یہ سیریس بات، مگر اس سے اپنے لیے بھی تو کوئی میسج لیجئے۔ جنگ احد یہ اسلام کی ایک بہت اہم جنگ ہے، اور بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کربلا کا جو پورا واقعہ پیش آیا، اس کا ون آف دا مین کاز یا ریزن جو ہے وہ جنگ احد۔ کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل خود یزید۔ میں دربار دمشق میں یہی تو کہا تھا نا، کہاں ہیں میرے بدر و احد کے بزرگ؟ آج میں نے بدر و احد کا انتقام لیا۔ خود یزید کہہ رہا کہ آج میں نے احد کا انتقام لیا ہے۔ یہ بدر و احد بہت اہم جنگ ہے جس کا انتقام کربلا میں جا کے لیا گیا۔ وہ یزیدی اسلام ہے جہاں احد کا انتقام لیا جا رہا، مگر احد کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ جو بہت مشہور ہے، میں پڑھ نہیں رہا ہوں، واقعہ نہیں پڑھنا، ضرورت ہے کیا؟ نہیں، میں اصل موضوع پہ آ گیا۔ جو مومن مجھے فیڈ بیک بھیجنا چاہیں کہ مولانا اب تک آپ نے موضوع نہیں شروع کیا ہے، اپنے موضوع پہ رہیے، یہ موضوع ہی، اور وہ کیا؟ وہ یہی کہ جنگ احد جب شروع ہوئی، اب ٹوٹل سبمیشن میں ایک بات احد سے ریلیٹڈ بھی ہے چھوٹی سی، اور اس کے بعد اہم بات۔ میدان احد جب جنگ ختم ہوئی نا، پیغمبر نے سارے لاشیں جمع کی۔ یاد کیجئے اللہ کے رسول کا پوری زندگی، ٹوٹل ہول لائف، جتنے بھی جہاد کیے سب میں ٹوٹل جتنے لوگ شہید ہوئے اس سے زیادہ صرف ایک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ پیغمبر نے جتنے جہاد کیے بدر سے لے کر حنین تک، اور ٹوٹل آپ کیجویلٹیز کے کتنے لوگ شہید ہوئے سب ملا کے وہ کم ہے، اور ایک خالی بدر کی لڑائی، بدر کا ماتم پیغمبر نے کیا نا، جناب حمزہ کو یاد کر کے کہ کوئی ماتم کرے احد کا، احد کی بات کر رہا ہوں، احد کے ایک جنگ کے شہید۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمنوں نے سرپرائز اٹیک کیا تھا جب احد کی لڑائی ختم ہو گئی، میتیں جمع ہو رہی، ایک میت کو دیکھ کے لوگ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ عجیب میت نظر آ رہی، میت میں کوئی خرابی نہیں تھی، کہا کہ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا۔ حبیب ابن مظاہر کے لیے جملہ ہے نا کہ ان کے بڑے بڑے بال تھے، 2 زلفیں تھیں۔ میثم عمار نے حبیب کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سرخ چہرے والے کو جس کی 2 زلفیں، اس کا سر کاٹ کے لایا جائے گا، کوفے میں گھمایا جائے گا اور قاتل کو بھاری انعام دیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ اس سے پہلے، اسی طرح نہیں، اس سے پہلے احد میں لاشا، کہا یا رسول اللہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا۔ پیغمبر قریب آئے، کہا اچھا یہ تو حنظلہ ہے، اور یہ پانی اس لیے ٹپک رہا ہے کہ جملہ سنیے، جنت سے فرشتے کوثر کا پانی لے کے آئے ہیں اور آنے کے بعد اسے غسل دیا ہے۔ یہ غسیل الملائکہ، غسیل جیسے ایک لفظ شہید ہے، ایک لفظ وزن میں بتا رہا ہوں، شہید، قتیل، قتیل مانے مقتول، غسیل یعنی جس کو غسل دیا جائے، ٹائٹل بن گیا اس کا حنظلہ کا غسیل الملائکہ، جسے فرشتے آسمان سے چاندی، یہ پیغمبر کا جملہ، چاندی کے برتن لے کے آئے۔ سورہ دہر میں قرآن کریم نے چاندی کے برتن کا ذکر کیا ہے نا، اور چاندی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فضہ، تو فضہ کا نام بھی آ گیا اور ایک جنت کی نعمت بھی آ گئی۔ تو وہ چاندی کے برتن لے کے آئے، کوثر کا پانی لائے، اس کو غسل دیا گیا، تو یہ اس کے وہ اس غسل کا پانی اس کے یہاں سے ٹپک رہا۔ یا رسول اللہ اتنے سارے احد میں شہید ہوئے، کسی اور کو تو یہ غسل نہیں دیا، فرشتوں نے اس کو کیوں دیا؟ اور ویسے بھی شہید راہ خدا پر غسل نہیں ہوتا، اسے غسل کیوں دیا؟ کہا یہ اس کے گھر والے بتائیں۔ اسی حنظلہ کی بیوی کا نام جمیلہ تھا، جو میں نے 2 دن پہلے اشارہ کیا تھا، جمیلہ، اور اس کی بیوی سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے
آپ نے تو نکاح پڑھایا تھا، کل ہماری شادی ہوئی تھی اور یہ اسی رات کو رخصتی ہوئی تھی، ہم شوہر اور بیوی نے سہاگ رات منائی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ سیرت حلبیہ میں یہ جملہ کہ اس کے بعد پھر صبح کا وقت آیا تو یہ غسل کرنے گیا۔ غسل ہوتا ہے نا جو شادی اور اس کے بعد چیزیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا، غسل کرنے گئے، اس نے اپنے جسم کے ایک حصے پہ پانی ڈالا۔ غسل میں 3 کے حصے کیے جاتے ہیں نا، پہلے سر و گردن دھو، پھر رائٹ پھر لیفٹ، ہو سکتا ہے کہ آغا سیستانی کا مقلد کہے کہ رائٹ لیفٹ ملا کے، لیکن کم از کم 2 حصے تو ہے نا۔ ابھی سر پہ پانی ڈالا تھا کہ آپ کا اعلان مدینے کی گلیوں میں گونجا کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے۔ جو مسلمان جس حالت میں ہے، آرڈر آف دا ڈے، فرمان امروز یہ ہے کہ جس حالت میں، اسی حالت میں اپنے گھر سے نکل کے میدان احد پہنچ جائے، جو ہتھیار اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ ہتھیار لے کے پہنچ جائے۔ اس نے خالی سر و گردن پہ پانی ڈالا، لیکن جیسے ہی آپ کا اعلان سنا اسی حالت میں نکل گیا۔ یہ ہے سبمیشن۔ اتنا بھی نہیں ٹھہرا کہ بھئی تھوڑا سا جسم رہ گیا اس کو بھی میں مکمل کر لوں، نہیں، حکم رسول آ گیا، ٹوٹل سبمیشن۔ یہ حقیقی اسلام ہے، یہ غدیری اسلام ہے، یہ حسینی اسلام ہے۔ یہ اسی حالت میں نکل کے میدان میں آیا اور شہید ہو گئے، تو اس کے اوپر غسل واجب تھا۔ پیغمبر نے کہا اس لیے فرشتوں نے آ کر اسے وہ والا غسل دیا جو شادی کے بعد کیا جاتا۔ ٹوٹل سبمیشن اس کا نام ہے کہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کا انتظار بھی نہیں کہ بھئی جب اتنا پانی ڈال لیا نا تو تھوڑا سا پانی اور بھی ڈال لو، نہیں۔ پیغمبر نے کہا اس وقت جو جس حالت میں ہے فوراً میدان احد میں پہنچے۔ اب میدان احد میں اتنی شہادتیں ہوئی کیوں؟ سوال یہ اصل میں ہر ایک کو پتا ہے، میں اس کا جواب آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں اور نہ میں اس کا جواب خود دینا چاہتا ہوں، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن اس کا میسج، اس کا نتیجہ کیا کہتے ہیں، مورل آف دا ہسٹری اسٹوری، خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے ایک چھوٹا سا درہ تھا، وہ مسلمانوں کے بیگ پر تھا، وہاں پہ 50 تیر انداز رکھے تھے اور کہا تم یہاں رہو گے، ہم جنگ جیتیں یا ہاریں تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا۔ اور میدان احد میں جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان جیت گئے، کافر سارے بھاگ گئے، میدان احد خالی ہو گیا، مال غنیمت پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو لوٹنے گئے۔ سب مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھا جاتا۔ ہوا کیا؟ جو 50 تیر انداز پیغمبر وہاں مقرر کیا تھا، انہوں کو بٹھایا تھا اور یہ کہہ کر بٹھایا تھا ہم جیتیں تب بھی تمہیں یہاں رہنا ہے، ہاریں تب بھی رہنا۔ 47 آؤٹ آف 50 یعنی 94% مسلمان وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ 3 باقی بچے جن میں ان کے لیڈر بھی تھے، وہ چیختے رہے کہ رسول اللہ کا حکم بھول گئے، لیکن کہا کہ اب رسول کا حکم کیا، اب تو ہم جیت گئے۔ وہ دیکھو نا سارے کافر بھاگ گئے ہیں، وہ آگے آگے ابو سفیان جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہندہ بھاگی جا رہی ہے، پورا لشکر بھاگ رہا ہے، میدان خالی ہو گیا، اب تو ہم ہی ہم ہیں۔ کہا لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ جنگ ہارو تب بھی یہاں رہو، جنگ جیتو تب بھی یہاں رہو۔ کہا کہ نہیں بھائی، اتنی عقل تو اللہ نے ہم کو بھی دی، یہ جو ہمارے پاس جو عقل ہے نا جو ہم حکم رسول کے آگے لگاتے کہ اتنی کامن سینس تو ہمارے پاس بھی، یہ کامن سینس ہی تو آدمی کو مروا دیتی ہے۔ کہا کہ اتنی تو کامن سینس ہے، جب ایک دشمن ہار گیا، چلا گیا تو ختم بات، وہ ہٹے اور پیچھے سے اٹیک ہوا، ہر ایک کو معلوم ہے نا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ 3 مسلمان تو بیچارے شہید ہو گئے، 3 کیسے روکتے اس فوج کو؟ اور اس کے بعد جو پیچھے سے اٹیک ہوا اور وہ آگے بھاگنے والوں نے دیکھا پیچھے سے اٹیک ہوا ہے تو سارے مسلمان گھبرا کے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی واپس آ گئے اور چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں لشکر اسلام دبا تو اتنی کیجویلٹیز ہوئی کہ پوری رسول کی پوری لائف میں جنگوں کی بات کر رہا ہوں، ساری جنگوں میں مل کے اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جس کو پیغمبر جہاں بٹھا کے گئے تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تو جسے پیغمبر جو ڈیوٹی دے دے، پیغمبر مینس اللہ یعنی اسلام یعنی معصومین، جو ڈیوٹی دے دیں، اگر وہ وہاں سے ہٹا، اگر وہاں سے وہ ہلا، اب جملہ بڑا ذرا سا توہین آمیز نہیں، توہین آمیز تو نہیں ہے لیکن ذرا سا شاکنگ، اگر جو تمہاری ڈیوٹی اللہ اور رسول نے مقرر کی ہے، یہ حسینی اسلام بتا رہا ہوں، یہ غدیری اسلام بتا رہا ہوں، اسے ادا کیا تو اسلام محفوظ ہے، اور اگر اس کے اپنی ڈیوٹی سے ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو جملہ میرا ہے شاید آپ کو عجیب لگے لیکن ذرا غور کیجیے گا، میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، اگر ہٹ گئے تو رسول اللہ بھی اگر موجود ہوں جو رحمت للعالمین بھی ہیں، تمام برکتوں والے بھی ہیں، اللہ ان کا محافظ بھی ہے، وہ بھی موجود ہوں تبھی نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ آپ نے سن لیا تو اگلا بھی سن لیں گے،
اور اگر مولا متقیان بھی ہوں، مشکل کشائے کائنات بھی ہوں، امیر المومنین بھی میدان احد میں ہوں، جیت جائیں گے آخر میں، علی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے نہیں، لیکن اتنا نقصان اٹھانے کے بعد وہ بھی آسمان سے ذوالفقار اتری اور علی نے اس کے ذریعے سے ہاری ہوئی جنگ کو جتوا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ کیجویلٹیز کے بعد اور نقصان کے بعد جیتنا ہے کیا؟ تو میدان احد کا پیغام یہ ہے کہ جس کو جہاں بٹھائے، جو عورت کی ذمہ داری رکھی وہ وہاں، جو مرد کی ذمہ داری رکھی وہ وہاں، جو عالم، میں